بسم الله الرحمن الرحيم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون۔ سورة المؤمنون کی آیت نمبر 19 یا 19 آیا 19 یعنی 19 کی تلاوت کی ہے، اور اب اس کا فارسی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سپس به وسیله آن باغ‌هایی از درختان نخل و انگور برای شما ایجاد کردیم، باغ‌هایی که در آن میوه‌های بسیار است و از آن می‌خورید۔ English translations: Then with it we produced for you gardens of date palms and vines. There are abundant fruits in them for you, and you eat from them. پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے خرمے اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں جن میں بہت زیادہ میوے پائے جاتے ہیں، اور تم انہی میں سے کچھ کھا بھی لیتے ہو۔ السلام علیکم۔ آج 10 نمبر 20 میں ویلکم کہتا ہوں آپ کو، اور یہاں پہ جو موضوع ہے ہمارا اس درس کا وہ ہے نقش ہائے اسم، یعنی کہ اسم کے رولز، اسم کے کردار کیا کیا ہوتے ہیں، ناؤن کیا کیا کرتا ہے۔ تو اس درس کے جو ہمارے گولز ہیں، اہداف ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم یہاں پہ یہ سیکھیں گے کہ اس اسم کے مختلف کردار کیا ہیں، اس کے مختلف رولز کیا ہیں، نقش نہادی، اسم و انواع آن کیا ہیں، مثلا نہاد کیا ہوتا ہے، فاعل، مسند الیہ، نہاد مجہول کو ہم پہچانیں گے۔ اسی طریقے سے فعل اور نہاد کے مطابق آپس میں ان کو جو ایک ان کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسم کے جو آبجیکٹیو جو کردار ہے اس کا، یعنی ایز اے آبجیکٹ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو سمجھیں گے، اور اسم کے مسندی کردار کو سمجھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں درس کو۔ سب سے پہلے نقش اسم کیا ہے؟ تو اگر ہم اسم کے کردار کی بات کریں فارسی زبان میں، تو سب سے پہلے اس کی تعریف یہ کہ یہ کی اس بخش های دستور، جو بھی گرامر کے رولز ہیں اس کے نزدیک، اس کے مطابق، بررسی نقش کلمه ها در جمله و روابط آنها با هم هست. در جمله هر کلمه نقش ویژه‌ای دارد. به این بخش از دستور نحو میگویند. بیسیکلی دستور زبان یا گرامر میں جو ایک اہم ایریا ہوتا ہے وہ جملوں میں الفاظ کے اپنے کردار کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان رولز کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے، کیا ریلیشن شپ ہے، اس کے علم کی بارے میں بہت بات ہوتی ہے۔ اور جو جملے میں ہر لفظ کا ایک خاص کردار ہوتا ہے، تو اسی چیز کو اور اس ریلیشن شپ کو سمجھنے کے لیے ہم گرامر میں ایک چیز کو پڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں سینٹیکس، جس کو عربی اور اردو فارسی زبان میں علم نحو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس سبق میں ہم اسی پر ہی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے نقش نہادی کو اگر ہم سمجھیں، یعنی سبجیکٹ کے رول کو سمجھیں، تو وہ یہ ہے کہ نہاد جو ہے وہ دراصل جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم کوئی خبر دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز اس سے منسوب کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ نہاد جو ہے 3 طرح سے ہمارے سامنے جملے میں ہو سکتا ہے۔ نہاد فاعل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر اس سے کوئی عمل انجام دیا جا رہا ہو، یعنی وہ کوئی عمل انجام دے رہا ہو تو وہ فاعل ہو جائے گا، ظاہر ہے۔ اگر نہاد کی طرف کوئی حالت یا کسی کیفیت کو ہم منسوب کر رہے ہوں تو وہ پھر نہاد جو ہے اس وقت مسند الیہ کہلائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر نہاد وہ ہو کہ جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو، جیسے کہ فعل مجہول میں یا پیسو وائس میں ہم باتیں کرتے ہیں اسی چیز کی، اسی طرح کے موضوعات پر، تو وہاں پر نہاد جملہ مجہول ہو جائے گا، وہ یا تو وہ فاعل ہوگا یا مسند الیہ ہوگا یا نہاد جملہ مجہول ہوگا۔ تو یہ نہاد کی 3 ٹوٹل صورتیں ہیں۔ اب کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اور کلیئر ہو جائے کہ اگر فاعل ہو تو کیا۔ مثال کے طور پر جملہ ہے کہ مسلمانان، یعنی مسلمان، رو بے قبلہ رخ ہو کر نماز بخوانند، نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو مسلمانان ہے یہ فاعل ہے، کیونکہ یہ عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ کون سے عمل کو؟ نماز پڑھنے کے عمل کو۔ اسی طریقے سے خداوند بندگان خوبش را دوست دارد، خداوند جو ہے اپنے اچھے بندوں کو دوست رکھتا ہے۔
تو یہاں پر یہ جو دوست رکھنے کا عمل ہے یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، تو اس لیے خداوند یہاں پر اس جملے میں فاعل کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اسی طریقے سے نمبر یعنی کہ 2 یعنی کہ بے، الف کے بعد بے، مستند الیہ کی کیا مثالیں ہیں؟ مستند الیہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ کسی نسبت جب دی جا رہی ہوتی ہے ان کی اس چیز کی جانب، نہاد کی جانب، تو وہ مستند الیہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ افعال اسنادی جیسے کہ بود، است، شد، گشت، گردید کے ساتھ آتے ہیں۔ شد، گشت اور گردید تقریباً ایک ہی معنی میں ہوتا ہے۔ بود یعنی تھا، است یعنی ہے، شد، گشت اور گردید یعنی کہ ہو گیا، ہو گیا، ہو گئی، ہو گئے، اس طرح کے معنی میں۔ تو پہلی مثال ہے کہ علی امام اول شیعیان است، علی شیعوں کے پہلے امام ہیں، مثال کے طور پہ ایک مثال ہے۔ تو اس میں چونکہ علی امام علی کی طرف نسبت پلٹائی جا رہی ہے پہلے امام ہونے کی حیثیت سے، تو یہاں پہ امام علی جو ہیں وہ مسند الیہ ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کہیں کہ ہوا سرد گردید، ہوا یعنی موسم ٹھنڈا ہو گیا، تو یہ ٹھنڈا ہونے کی جو کیفیت ہے اس کو ہم پلٹا رہے ہیں کس کی طرف نسبت دے رہے ہیں؟ ہوا کی طرف، فضا کی طرف، موسم کی طرف۔ تو یہاں پہ ہوا جو ہے وہ مسند الیہ ہے۔ اسی طریقے سے نہاد جملہ یہ مجہول، کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کتاب خواندہ شد، کتاب پڑھی گئی، تو یہ جو پڑھے جانے کا عمل ہے یہ کس پر عمل انجام پایا گیا ہے؟ یہ کتاب پر، کیونکہ یہاں پہ مفعول ہے وہ ایک طرح سے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز ہے کہ آب آلودہ گشت، پانی گندا ہو گیا، پانی آلودہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی بالکل وہی مثال۔ اب مطابقت نہاد با فعل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جو نہاد ہوگا اسی کے مطابق فعل کی بھی حیثیت ہوگی۔ تو میں اردو میں ہی بتاتا ہوں تاکہ تھوڑا آپ کے لیے چیزیں ذرا آسان رہیں۔ مثال کے طور پر کہ اگر نہاد جو ہے یعنی اگر ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ سنگولر ہو یعنی واحد ہو، ایک ہو، تو فعل بھی واحد ہی ہوگا، اور اگر نہاد جمع ہو تو فعل بھی جمع ہو جائے گا یعنی کہ پلورل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کتاب کی بات ہو رہی ہے تو کتاب خوب است یعنی کتاب خوب اچھی ہے، لیکن اگر ہم یہاں کہیں کتابیں اچھی ہیں تو پھر کچھ اور ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا کتاب ہا خوب ہستند ہو جائے گا، کتابیں اچھی ہیں پھر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جم کی مثال انہوں نے یہاں پہ دی بھی ہے، جیسے کہ دانش جویان یعنی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، بے کلاس رفتند، ٹھیک ہے نا، رفتند جو ہے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے ورب۔ تو سبجیکٹ اور ورب میں ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے یعنی مطابقت ہونی چاہیے۔ ایزی کانسیپٹ ہے، کوئی اتنا مشکل چیز نہیں ہے۔ اب ایکسیپشنز کیا ہیں؟ ایکسیپشنز یہ ہیں، استثناءات یہ ہیں کہ اگر سبجیکٹ غیر جاندار ہو یعنی کہ انسان نہ ہو، فرض کر لیں جانور نہ ہو، جیسے کہ درخت ہو، ٹیبل ہو، کرسی ہو، اس طرح کی چیزیں ہو، تو پھر اجازت ہے کہ آپ یا تو سنگولر فعل لے آئیں یا پلورل کا فعل لے آئیں، ٹھیک ہے، جیسے درخت ہا خشک شد یا درخت ہا خشک شدند۔ اور اسی طریقے سے اگر نہاد یعنی کہ اس میں جمع باشه، اگر خود سبجیکٹ ہی پلورل ہو تو فعل جو ہے وہ پھر دوبارہ سنگولر یا پلورل آ سکتا ہے، جیسے لشکر جو ہے یعنی پریڈیکیٹ جو ہے اس میں جم ہو، اس میں جم کہنا تھا مجھے، میں اسم کو جم کہہ رہا ہوں۔ اس میں جم وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک ناؤن ہوتا ہے مگر وہ کسی بہت بڑے گروپ کی طرف نشانی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ لشکر کو جب ہم کہتے ہیں لفظ تو ایک ہی ہے لشکر، لیکن لشکر میں ظاہر ہے کہ سپاہی بہت سارے ہوتے ہیں۔ ملت لفظ ایک ہے مگر پوری قوم کو شامل کر لیتا ہے، تو اگر ہم ایسے لفظ استعمال کر رہے ہوں ایکسکیوز می، تو جو لشکر ہے اس کے بعد ہم حرکت کرد بھی لا سکتے ہیں، حرکت کردند بھی لا سکتے ہیں۔ ملت ہے تو ملت فریاد زدند بھی ہو سکتا ہے، ملت پھر فریاد زد بھی ہو سکتا ہے، بس اتنا سا کانسیپٹ ہے۔ اس کے بعد نقش مفعولی یعنی کہ جو رول آف دا آبجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ تو رول آف دا آبجیکٹ میں یہ سمجھنا ہے کہ دراصل مفعول یعنی کہ وہ شخص یا چیز جس پر کام واقع ہوا ہو، عام طور پر اس اسم کے بعد جو مفعول ہوتا ہے علامت را فارسی زبان میں آتی ہے۔ تو جیسے ہم کہیں کہ ما یعنی ہم جو ہے تمرین ہا را نوشتیم، ہم نے مشقوں کو لکھا، مشقوں کو، را جو ہے وہ کو کا مطلب دے رہا ہے، ہم نے مشقیں لکھی ہیں یا مشقوں کو لکھا۔ حسن خانه اش را تعمیر میکند،
حسن گھر کو بناتا ہے یا بنا رہا ہے، تعمیر میں گنت بنا رہا ہے، تعمیر کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے مؤمن برادر مؤمن شرا دوست دورد. مومن جو ہے اپنے مومن بھائی کا خیال رکھتا ہے، اس کو چاہتا ہے، دوست رکھتا ہے. تو یہ ہو گئی ان کی مثال ہے. اس کے بعد نقش مسندی یعنی پریڈیکیٹ کا کیا رول ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ مسند وہ اسم صفت یا ضمیر ہوتی ہے کہ جو افعال اسنادی، جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا است، بود، شد، گشت وغیرہ کے ساتھ مل کر نہاد کو یعنی کہ جو مسند الیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ امروز دوشنبے است، تو امروز جو ہے وہ ہمارا نہاد ہے، دوشنبے جو ہے وہ خبر ہے. اور یہ خبر جو ہے کس کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ سبجیکٹ کے بارے میں دی جا رہی ہے، جو کہ سبجیکٹ امروز ہے، یعنی آج جو ہے وہ منڈے ہے. سوری، یہ جی منڈے، دوشنبے، یکشنبے اتوار، دوشنبے منڈے. اور کاظم خندان است، خندان بود. کاظم جو ہے وہ ہنس رہا تھا یا خوش تھا. تو خندان جو ہے وہ منسوب کیا جا رہا ہے کس کی جانب؟ کاظم کی طرف. اسی طریقے سے خشک، رودخانے خشک شد، یعنی دریا خشک ہو گیا. تو یہ خشک ہونا جو ہے پلٹایا جا رہا ہے رودخانے کی طرف، رودخانے کے بارے میں یہ خبر ہے. معلم ما او است، ہمارے استاد وہ ہیں. تو یہاں پہ یہ اس کی مثالیں ہو گئی. اچھا، اسم کے بنیادی کردار، یہ میں نے سلائڈ اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ اسی تمام چیزوں کو تھوڑا سا ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن رہ گئی ہو. تھوڑی سی آسان مثالوں کے ذریعے، تھوڑے سے آسان کانسیپٹس کے ذریعے. نہاد کو اگر ہم سمجھیں ایز اے سبجیکٹ، تو سمجھ لیں جملے کا ہیرو وہ ہے، وہ شخص یا چیز جو کام کرے یا جس کی حالت بیان ہو. کون ہے، کیا ہے؟ جیسے علی آمد، علی آیا. تو یہاں پہ علی جو ہے وہ کام کو انجام دے رہا ہے، اس وجہ سے وہ جملے کا ہیرو ہے، نہاد ہے، سبجیکٹ ہے. مفعول یعنی آبجیکٹ، اب وہ ہے کہ جس پر کام ہو رہا، وہ چیز جس پر ہیرو کے کام کا اثر پڑ رہا ہو. فرض کریں کس کو، کیا چیز؟ جیسے حسن کتاب رخوان، تو حسن نے کیا پڑھا؟ حسن نے کتاب کو پڑھا. تو کتاب یہاں پہ مفعول ہو گئی. اسی طریقے سے مسند یعنی پریڈیکیٹ جو ہے وہ ہیرو کی پہچان ہے. یہ وہ لفظ جو ہیرو کی حالت، پیشہ یا شناخت کو بتائے، یعنی وہ کیسا ہے، کیا ہے. یہاں پہ ہیرو ہوا ہے، فار ایگزامپل ہوا سرد است، یعنی ہوا ٹھنڈی ہے. تو اس نے کیفیت کو بتایا، اس کی حالت کو بتایا. ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آج امروز سے یاد گرفتیم کے جملے سے تھا نقش داره که نقش اول نهاد است، نقش دوم مفعول، نقش سوم مسند. نهاد یعنی وہی کہ جس کے بارے میں بات کی جائے وہ فاعل ہو، مسند الیہ بھی وہ ہوتا ہے، نہاد مجہول بھی وہ ہو سکتا ہے، مگر مفعول وہ کہ جس پر کام کا اثر پڑ رہا ہو، مسند وہ کہ یہ وہ خبر ہوتی ہے کہ جو نہاد کے بارے میں دی جا رہی ہوتی ہے. تو سمپل کانسیپٹ. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں آیا ہوگا. اگر خدا نخواستہ سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ سے اس کو دہرائیے گا، دوبارہ دیکھیے گا. اپنے کامنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں آپ یوٹیوب میں. اور انشاءاللہ اگلے لیسن میں حاضر ہوتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.